رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہیں، جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا، ہمیں ہمارا کام سمجھایا اور ہمیں احسن تقویم میں پیدا فرمایا، اور باقی تمام مخلوقات پر ہمیں فضیلت عطا کی، ہمارے لیے زمین میں رہنے کا بندوبست کیا اور زمین کے اندر سے ہمارے لیے اناج اگایا اور ایسی ایسی چیزیں ہمیں عطا کیں جو ہمارے رہنے کے لیے ضروری تھیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے ہمیں ہر فائدہ دینے والی چیز کو پیدا کیا ہے۔ وہی اصل میں اس لائق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ ہمیشہ اگر کسی کا نام باقی ہے تو وہ صرف اسی کی ذات ہے، باقی کوئی نہیں کہ جس کا نام، جس کی ذات ہمیشہ کے لیے باقی رہتی ہو۔ وہی ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ عن قریب فنا ہونے والا ہے۔ بس خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو فنا ہونے سے پہلے اپنی اصلاح کر لے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم پڑھ رہے تھے پارہ 21 سورۃ الروم۔ کل کی آیات میں ہم نے دیکھا کہ جو شخص خواہش پرستی کرتا ہے اور بالکل ویسا بن جاتا ہے جو اس کا دل کہتا ہے، تو یہی اصل میں وہ شخص ہے جو ظالم ہے۔ اور جب کوئی ظالم شخص خود ہی ہدایت حاصل نہ کرنا چاہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالی زبردستی کسی بھی شخص کو ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ اللہ اپنی بات کے خلاف نہیں جاتا۔ جب اس نے کہہ دیا کہ میں نے تمہیں مہلت دی تو اب وہ دے گا۔ اگر وہ بیچ میں سب کو پکڑنے لگ جائے تو اٹس مین کہ معاذ اللہ وعدہ خلافی ہو گئی، تو ایسا وہ کرتا نہیں۔ اور ایسی شخص کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، کوئی ایسے شخص کو نہیں سمجھا سکتا۔ ہزاروں کتابیں پڑھ لے، بہت زیادہ انعامات حاصل کر لے، لیکن پھر بھی کوئی ایسا نہیں کہ جو اسے یہ سمجھا سکے کہ بھائی ہدایت کیا چیز ہے یا تم گمراہ ہو۔ اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے، آیت 30، وہ بڑی اہم ہے اس لحاظ سے کہ وہ ہم سب کو یہ بتانے کے لیے آئی ہے کہ تمہاری فطرت کیا ہے۔ اللہ نے تمہارے اندر کون سی چیز رکھی ہے۔ کبھی کبھار انسان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا بہت سے سوالات کے بارے میں، مثلا توحید کو میں کیوں مانوں، اور توحید کیا ہے، اور مجھے تو اس کا پتہ ہی نہیں، اور کیوں ایک ہی اللہ کو مانا جائے، میں کیسے پہچانوں۔ تو اللہ نے ہمارے اندر ایسا سسٹم رکھا ہے کہ ہم خود بخود پہچان لیتے ہیں، ہم خود بخود جان لیتے ہیں۔ اب یہ فطرت ہے کیا؟ انشاءاللہ اس کے حوالے سے اس آیت کو ہم دیکھیں گے۔ اپنے آپ کو اس لحاظ سے توجہ میں رکھ کر بیٹھیں کہ جو بھی چیز، جو بھی بات آپ یہاں سے پڑھیں،
آپ اسے بالکل محسوس کر سکیں اور پھر اپنے اوپر اسے اپلائی بھی کر سکیں، محاسبہ بھی کر سکیں اور پھر نتیجہ بھی اخذ کر سکیں۔ اول اس آیت کو پڑھنے سے پہلے ایک اصول سمجھ لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی بھی وہ بات نہیں کہے گا جس کو کرنے کی طاقت یا سمجھنے کی استطاعت ان کے دماغوں میں نہیں ہے۔ کوئی انسان قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی مجھے اللہ نے کافروں میں کیوں پیدا کر دیا تھا۔ پھر آپ کافر کے گھر میں جائیں یا مومن کے گھر میں، آپ کے اندر ایک پورا سسٹم ہے جو آپ کو بتاتا ہے کوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ پس آپ یکسو ہو کر، بالکل ایک طرف ہو کر، ہر باطل سے، بری چیز سے دور ہو کر اپنا چہرہ دین کی طرف متوجہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے کو کوئی بدل نہیں سکتا، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ سمجھ ہی نہیں رکھتے، علم ہی نہیں رکھتے۔ یہ آیت بہت گہرا معنی رکھتی ہے، یعنی اپنے آپ کو پوری طرح سے دین کے لیے سیدھا اور یکسو کر دو، ہر باطل سے ہٹ کر صرف اللہ کی طرف ہو جاؤ۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وجہہ کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ چہرے کا لفظ کیوں آیا؟ عقل کا کیوں نہیں آیا؟ دل کا کیوں نہیں آیا؟ چہرے کا کیوں آیا؟ عربی میں چونکہ چہرہ پورے انسان کی نمائندگی کرتا ہے، چہرے سے مراد پورا انسان ہے، اس کی پوری زندگی، اس کی نیت، اس کا دل، اس کا عمل سب دین کے لیے ہو جائے، یہ مراد ہے اس لفظ سے۔ اور آپ دیکھیں چہرہ ایک ہی سمت میں رہ سکتے ہیں، ایک ٹائم میں ایک ہی کے آگے جھک سکتے ہیں، اور ایک ہی چہرہ، دو نہیں ہیں کہ کسی کی گردن پہ دو چہرے لگے ہوں، ایسا تو نہیں ہوتا نا، ایک ہی چہرہ ہوتا ہے انسان کا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جیسے تمہارا چہرہ کسی ایک خاص سمت میں رہ سکتا ہے، ایک وقت آپ یا دائیں دیکھ سکتے ہیں، یا سامنے، یا بائیں، یا اوپر یا نیچے، بدل کے نہیں دیکھ سکتے آپ، یعنی کہ آپ ایک ہی ٹائم میں دائیں بائیں دونوں طرف دیکھ رہے ہیں، نہیں دیکھ سکتے آپ۔ چہرہ آپ کا کسی ایک طرف ہی ہوگا۔ ایسے ہی آپ کی زندگی بھی دو تین مقاصد کے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ آپ کی زندگی کا مقصد بھی ایک ہی ذات ہو سکتی ہے، دو ذاتیں نہیں ہو سکتی۔ آپ کسی ایک ہی کے لیے جی سکتے ہیں، آپ دو تین کے لیے نہیں جی سکتے۔ اور آپ خود ہی سوچیں کہ مثلا جب کوئی شخص دو تین لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نکلتا ہے تو کیسا بیچارے کی ذات کا کچومر بن جاتا ہے۔ صحیح بات ہے، یہ وہ مقصد ہے کہ میں ایک ٹائم میں 3-4 لوگوں کو راضی کر دوں، یہ انسان کی زندگی کا وہ مقصد ہے جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اس کو لکھ لیجئے، کبھی پورا نہیں ہوگا، آپ اسے پورا کر ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ ایک ہیں تو آپ ایک وقت میں ایک ہی کو راضی کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی میں اس کے لیے جیوں پھر اس کے لیے جیوں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ کی زندگی بھی کسی ایک کے لیے ہونی چاہیے، اور وہ ہے آپ کا رب۔
اسی طرح نیتیں بھی 2 3 4 5 نہیں ہو سکتی، یہ بھی ہو جائے اور وہ بھی ہو جائے۔ بعض کام اللہ ماشاء اللہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ٹھیک ہے آپ 2 2 3 3 نیتیں ملا لیتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں، عمل کے معاملے میں آپ کی نیت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کو پانے کی، اللہ کو راضی کرنے کی، اللہ کو خوش کرنے کی۔ اگر اس نیت میں ذرہ برابر بھی کھوٹ آ گیا یا کوئی ملاوٹ آ گئی تو یہ کسی کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں، خود بخود اس قابل ہو جائے گی کہ یہ کام کے قابل نہیں رہے گی یا یہ بیکار ہو جائے گی۔ آپ کی نیت بھی ایک ٹائم میں کسی ایک کے لیے خاص اور خالص ہو سکتی ہے، اور اگر 2 ہوں گی تو پھر تو مشکل ہے، اللہ راضی ہو اور والدین بھی راضی ہوں، اب اس میں غالب کس کی ہے یہ بھی دیکھا جائے گا۔ یہ نیت زیادہ غالب ہے کہ والدین راضی ہوں، یا یہ نیت زیادہ غالب ہے کہ اللہ راضی ہو، اس لیے اس میں بھی آپ پھنس جائیں گے۔ تو اپنی نیت بھی صرف ایک رب کے لیے رکھیں۔ اس کے علاوہ آپ کا دل بھی ایک ہے۔ آپ دیکھیں جتنی بھی کام کی چیزیں ہیں نا جس سے انسان اپنے عمل کو، علم کو، اپنی زندگی گزارنے کے طریقے کو بہتر بنا سکتا ہے، اللہ نے اسے ایک ایک دی ہے۔ اب اس کا دل ہے، وہ ایک دل محبت کرتا ہے نا، دل سے کسی چیز کی چاہت، اس کے لیے جینے کی تمنا نکلتی ہے کہ مجھے اللہ کے لیے جینا ہے۔ یہ دل ہوتا ہے کہ جہاں سے یہ خیر پھوٹتی ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان بولے کہ میرا دل ایٹ اے ٹائم اللہ کی طرف بھی ہے اور کسی انسان کی طرف بھی۔ کیا ہوگا؟ اگر اللہ کی طرف ہے تو پھر انسان سے ہٹ جائے گا، غافل ہو جائے گا، اور اگر زیادہ کسی انسان کی طرف متوجہ ہوا تو اللہ سے غافل ہو جائے گا انسان۔ یہاں پھر مسئلہ ہے، اس لیے اپنے دل میں اولاً ترجیح اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کو دیجیے، تاکہ بعد میں آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے۔ اسی طرح عمل، وہ بھی یکسوئی کے ساتھ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جی میں ابھی نماز پڑھ رہی تھی تو اللہ کے لیے پڑھی ہے، لیکن ساتھ میں دل میں یہ بھی خیال آ گیا کہ لوگ کہیں کتنی نمازی ہے، تو اب کوئی نہ کوئی چیز تو غالب ہے جس نے آپ کے ہاتھ پاؤں تک زیادہ چلنے میں، کم چلنے میں اثر ڈالا، پھنس آپ یہاں بھی گئے۔ تو اس لیے دین اسلام میں اپنا چہرہ اللہ کی طرف رکھیں۔ آپ کی جو زندگی ہے اس کا مرکز اللہ کی ذات ہو، سینٹر آف لائف اللہ کی ذات ہو، آپ کی پوری زندگی اللہ کے احکامات کے گرد، اس کی محبت کے گرد گھومتی ہو، ورنہ بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ اور یہ دین میں سب سے مشکل کام ہے۔ اتنا کچھ نظر آئے اور انسان صرف اس پر نظر رکھے جو نظر نہیں آ رہا، مشکل ہے نا۔ ارد گرد پتہ نہیں کون کون سی چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور پھر زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، اس کے اندر اٹریکشن بھی ہے، انسان کا دل مائل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آپ ان سب کو اگنور کر کے، سائڈ پہ کر کے اس کی طرف خود کو متوجہ کریں جو نظر نہیں آ رہا آپ کو۔ لیکن کیوں اس کی طرف متوجہ کریں؟ کیونکہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ ان سب سے بہت بلند ہے، اس لیے۔ اور یہاں پر اقیم کا لفظ استعمال ہوا، فَأَقِم۔ اقیم جو ہوتا ہے، یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ صرف ماننا، بلکہ مضبوطی سے جم جانا، دین پر چلنا، استقامت اختیار کرنا۔
حالات بدلیں لیکن تم نہ بدلو، کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ ہم نے سورۃ العنکبوت میں جیسے پڑھا تھا کہ اللہ رب العالمین سب کو آزماتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ زندگی میں جب آزمائش آتی ہے ہم رونے دھونے بیٹھ جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں شاید اللہ ناراض ہے، شاید کوئی وبال آ گیا ہم پہ، معاذ اللہ کسی کی بد دعا لگ گئی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ پھر انسان زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے اپنی زندگی میں، اور وہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ حالات ایسے ایسے بھی آئیں گے تمہیں لگے گا کہ اب تم سروائیو ہی نہیں کر پاؤ گے، لیکن تمہیں ان حالات میں بھی اللہ کے حکم کو تھامنا ہوگا۔ دیکھیں کبھی زندگی میں خوشی آتی ہے، کبھی غم آتا ہے، خوشی آئے تب بھی فاقم، غم آئے تب بھی فاقم۔ خوشی کیا، مثلاً کوئی شادی آ گئی، اولاد ہو گئی، یا کوئی اور اس طرح کی کوئی خوشخبری اللہ نے آپ کو دی، نئی گاڑی خرید لی، نیا گھر خرید لیا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب یہ چیزیں آ جائیں تو تم ان کو اپنی توجہ کا مرکز بنا لو اور سارا دھیان تمہارا ان کی طرف چلا جائے اور بھول جاؤ کہ کوئی رب ہے یا دین ہے۔ اسی طرح اگر غم آئے تو اتنا رونے میں مصروف ہو جاؤ کہ بھول جاؤ کوئی رب ہے، تمہیں یاد ہی نہ رہے۔ تو دین پر جم جاؤ۔ بہت سے لوگ دین کی طرف آتے ہیں، کسی سے متاثر ہو کے، اور بڑی بڑی قربانیاں بھی دے جاتے ہیں، لیکن مسئلہ کہاں آتا ہے؟ جب زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ آ جائے جو پہلے نہیں تھا، خوشی کا یا غم کا، دو میں سے ایک کا ہوتا ہے۔ اب انسان ایسے حالات میں کیا کرتا ہے؟ ادھر ادھر ہونے لگتا ہے اور بھول جاتا ہے ایک طرح سے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے مجھے مان لو تو اس کے بعد جب دل کرے واپس پلٹ جاؤ کہ اب ہمت نہیں ہے، چلنا پڑے گا آخر تک، باوجود اس کے کہ تمہارے رب کے پاس زمین و آسمان کے لشکر ہیں۔ وہ پھر بھی کہے گا پیدل چلو، پیدل چل کے دکھاؤ، باوجود اس کے کہ سمندروں کی ساری مخلوقات اللہ نے بنائی اور وہ ان پر حکومت کر رہا ہے۔ وہ پھر بھی یہ نہیں کہے گا کوئی مچھلی آئے اور اس کے اوپر بیٹھو اور کنارے پہ چلے جاؤ، وہ بولے گا کشتی بناؤ، محنت کرو اور پھر جاؤ۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کہ بس میں معجزے کر دوں گا، میری طرف آؤ اور اس کے بعد تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ سے کروایا جائے گا کام۔ اللہ خزانوں کا مالک ہے، ہر قسم کے خزانوں کا، پھر بھی آپ کو محدود پیسوں میں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اکثر اوقات لوگ اس امتحان میں ہوتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ تو ان سب حالات میں اللہ کی طرف رہو، بد دل نہ ہونا، حنیف رہنا، اللہ کی طرف جھک جانا، یعنی ایسے نہ ہو کہ تم اپنے رب سے بدگمان ہو جاؤ اور چیزوں کو صحیح ماننے لگو۔ مثلا اللہ جب سارا کچھ کر سکتا ہے تو وہ میری مدد کیوں نہیں کرتا؟ اللہ جب اسے بچا سکتا تھا تو اللہ نے کیوں نہیں بچایا؟ اللہ کی مرضی۔ میں کہتی ہوں ہم اللہ سے نہیں لڑ سکتے۔ ایک تو یہ کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ جس سے محبت ہو اور اس کی ضرورت بھی ہو آپ اسے نہیں لڑ سکتے، اور وہ آپ سے بہتر ہو اور وہ آپ سے زیادہ حکمت والا ہو، وہ آپ سے زیادہ قوی ہو، آپ اس سے کیوں کر لڑیں گے؟ جبکہ اس کے ہر معاملے میں محبت جھلکتی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ تمہارا دل بدظن ہونا شروع ہو جائے، حنیف ہو، اللہ کی طرف مائل ہو، تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہو، اس سے انسیت ہو۔ تو بہرحال اس آیت میں ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس دین کو آدھا نہیں بلکہ مکمل اختیار کرو۔ دل، دماغ، عمل، سارا کچھ اللہ کے لیے ہو۔ اچھا ایک چیز اپنے لیے سوال لکھ لیجئے،
آپ جو بھی کام ابھی اپنی زندگی میں کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ چاہے وہ کھانا بنانا ہے، چاہے کپڑے دھونے، چاہے برتن دھونے، کیوں کر رہے ہیں؟ کیا اس میں اللہ کی رضا کو حاصل کرنا کوئی مقصود ہے، یا صرف دنیا داری کے کام سمجھ کے کیے جا رہے ہیں؟ جب ہر چیز اللہ کے لیے ہو جاتی ہے نا، اللہ پھر اسے آسان کر دیتا ہے. لیکن جب ہم اپنی چیزوں کو اللہ کے لیے نہیں رکھتے پھر وہ مشکل ہو جاتی ہیں، چاہے وہ برتن یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھنا ہو. تو بہرحال یکسو ہو کر اپنا چہرہ دین کی طرف متوجہ کر لو، توحید پر قائم رہو، اس کی عبادت پر قائم رہو، اور جو بھی غلط طریقے ہیں ان سے منہ موڑ لو. اب دیکھیں یہ جو غلط طریقے ہیں، چاہے یہ کوئی بھی ہائی کلاس والے جو زمین میں موجود ہے انسان وہ اسے فالو کرتے ہوں، تمہیں حنیف بننا ہے، ہر رستے سے، ہر عقیدے کو ٹھکرا کر صرف اللہ کو ماننے والے، اور ہر کسی کے عمل کو، ان کے لائف سٹائل کو ٹھوکر مار کے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والے. بڑا مشکل ہے حنیف بننا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا تھا، ایٹ اے ٹائم ہر چیز سے بیزار ہو کر اللہ کی طرف چلے گئے. اور انسان بیزار آتا ہے، کبھی کبھار ہمارا واقعی میں دل کرتا ہے کہ ہم جائیں اور جا کے اللہ کے ہاں چھپ جائیں. یا اللہ اتنی گندگی، مطلب آپ کسی ادارے میں چلے جائیں، آپ کہیں بھی نہ جائیں، آپ صرف اپنے موبائل میں کسی ایپ پہ چلے جائیں، عجیب عجیب چیزیں. آپ قرآن مجید سے ریلیٹڈ کوئی ویڈیو بنا رہے ہیں اور اوپر آپ کوئی ایڈ دیکھیں، استغفر اللہ، کتنی دیر آپ کا دل ہی نارمل نہیں ہوتا کہ کیا آ گیا میرے سامنے. پھر جب انسان اپنے ارد گرد ایسی گندگی دیکھتا ہے نا، چاہے وہ بتوں کی ہو، چاہے شرک کی، چاہے گناہوں کی، چاہے بے حیائی کی، اس کا دل کرتا ہے کہ وہ کسی بڑے پاک کے پاس جا کے نہ چھپ جائے. اب یہ کیا ہے؟ کوئی انسان کہہ دے کہ بھائی ہم کیسے سب کو چھوڑیں، ہم تو بڑے زیادہ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، اور دین کی طرف تو ہمارا بالکل غالباً دھیان جاتا ہی نہیں ہے. دین تو ہمیں مشکل لگتا ہے، اولاً تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دین ہے کیا، اور دوسرا جو تھوڑا بہت سنا ہے وہ ہمیں لگتا ہے مشکل ہی بڑا. تو یہ کیسے ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے اسی لیے فطرت کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کی فطرت میں یہ چیز رکھ دی ہے. آپ نہ شرک کو پسند کرتے ہیں، نہ جھوٹ کو، نہ غلط عقائد کو. یہ چیز اللہ نے آپ کی مٹی میں گوندھ کے پھر آپ کو شکل دی تھی. ایسے نہیں بنا دی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہ معاذ اللہ وہ صرف آپ سے ڈیمانڈ کرتا پھرے کہ بھائی یہ کام کرو وہ کام کرو. اللہ نے آپ کے اندر یہ چیز رکھی ہے، آپ کے اندر رب کی تلاش ہوتی ہے، آپ ڈھونڈتے ہیں اسے، آپ کو اپنے اندر ایک خالی پن سا لگتا ہے جس سے آپ کبھی کسی سے اور کبھی کسی سے محبت کر کے، کبھی کسی کی اٹینشن حاصل کر کے، کبھی کسی سے بات کر کے، کبھی سیر سپاٹے کر کے آپ اسے پور کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو پا لیتے ہیں، ان کا یہ خلا پور ہو جاتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بھٹکتے رہتے ہیں اور پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، لہٰذا وہ اسی حال میں اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں کہ ان کا وہ خانہ پر ہی نہیں ہوتا، بڑا ہی نہیں جاتا. اللہ نے آپ سے ایسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کی کہ جو آپ کر نہیں سکتے. آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے، آپ خود بھی بچنا چاہتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو ابھی مثال دی، واللہ کبھی کبھی ارد گرد جب ہم باتیں سنتے ہیں نا، لوگوں کے اندر بے حیائی کو دیکھتے ہیں، سچ میں دل کرتا ہے کہ بھائی اللہ کے پاس جا کے کہیں چھپ جائیں، اللہ ہمیں چھپا لے کہ مجھے ان لوگوں کی ایسی باتوں کی شکلیں بھی نہ دیکھنی پڑیں. انسان کو بڑی گندگی محسوس ہوتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ فطرت ہے. فطرتاً کوئی بھی انسان اس چیز کو پسند نہیں کرتا.
فطرت کا مطلب ہے وہ اصل حالت جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا. مثلا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر ماحول اسے بدل دیتا ہے. یعنی انسان کے اندر شروع سے ہی اللہ کو ماننے اور اس کی پہچان کی صلاحیت ہوتی ہے. ہر شخص اتنا اسٹیمنا رکھتا ہے کہ وہ بنا دیکھے اللہ کو مان سکے. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی بنا دیکھے ماننے کا کیا ہی تصور ہے، تو بھائی ہے نا. آپ بنا دیکھے بھی مان سکتے ہیں کہ کوئی رب ہے، کوئی ہے جس نے مجھے پیدا کیا. یہ طاقت آپ کے اندر رکھی گئی، اس کے بعد آپ کو یہ کام دیا گیا کہ چلو اب اس کا اقرار کرو. فطرت کے دو پہلو ہیں عموماً. اولاً ہم دیکھیں گے باطنی فطرت. یہ کیا ہے؟ مثلاً اللہ کی پہچان، یہ انسان کے دل اور روح کے اندر ہے. وہ چاہتی ہے کہ وہ پہچانے اپنے رب کو. آپ دیکھیں کوئی ایسا شخص جو ایتھیسٹ ہے، کسی مذہب کو نہیں مانتا نا، جو کہتا ہے سارا کچھ بس اپنے آپ ہو رہا ہے، میں بھی اپنے آپ بن گیا تھا، مذاق میں معاذ اللہ. تو اس کے اندر بھی آپ دیکھیں جب اس کو کوئی غم آئے گا، ایک دم سے گر جاتا ہے، جو بھی، جب وہ بڑی بے بسی کی حالت میں ہوگا، وہ آسمان کو دیکھتا ہے. اور یہ دیکھنا کیا بتاتا ہے؟ ادھر کوئی ہے جو میرا ہے اور مجھے سنتا ہے. میں نے نوٹ کیا بعض اوقات اگر کوئی ایسی بات کر دے نا جو آپ کو پسند نہیں آتی، تو بھی آپ کا دھیان خود بخود، جب آپ بے بس ہو جاتے ہیں کہ میں ایسے کچھ نہیں کہہ سکتی، آپ کا دھیان آسمان کی طرف جاتا ہے. دل کو پتہ ہے کہ وہاں پر کوئی ہے، تبھی دیکھتا ہے نا، کوئی ہے جو مجھے سنتا ہے. ایسے تھوڑی ہے کوئی بھی اتنے بڑے آسمان بنا کے رکھ دے اور اوپر تک بندہ جا ہی نہ سکے، کوئی سیڑھیاں بھی نہیں ہیں، کوئی ستون بھی نہیں ہے. کوئی تو ہے جو رہتا ہے وہاں. تو وہ پہچاننا چاہتا ہے رب کو، وہ جاننا چاہتا ہے. یہی وجہ کہ ہر انسان اپنے آپ سے پوچھتا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے، کس فیلڈ میں جانا چاہیے، مجھے کیا کرنا ہے. اسی طرح اللہ کی طرف جھکاؤ بھی ہے اس کا. یعنی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اگر آپ کسی ایتھیسٹ کے ساتھ کوئی بحث کر رہے ہیں، وہ کیا کہے گا؟ قسم سے، خدا کی قسم، خدا کی قسم. یہ بعض اوقات ان کے منہ پہ خود بخود آ جاتا ہے. آپ انگریزوں کو بھی دیکھیں، وہ بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، او مائی گاڈ، چاہے وہ مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں. تو یعنی انسان کے اندر ہے کچھ ایسا جو گاہے بگاہے اسے بتاتا ہے کوئی ہے. یہی وجہ کہ وہ پھر اس کی طرف اس کا رجحان ہونے لگتا ہے. اسی طرح انسان کے اندر توحید کا بھی جو ہے نا وہ پہلو ہے. یعنی ہر انسان اپنی عقل سے یہ بات مان سکتا ہے کہ رب ایک ہی ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ کوئی مشکل چیز ہے کہ بھائی کوئی کہ ایک رب کیسے ہو سکتا ہے بھائی. اتنے بڑے ادارے جس کی اتنی زیادہ برانچز بھی ہوں، اگر اس کا سپروائزر ہیڈ ایک ہے تو پھر اتنی بڑی کائنات اور اس کے الگ الگ سیارے اور الگ الگ مخلوقات، تمہیں تو پیدا کیا گیا، تم اتنی صلاحیت رکھتے ہو، اسے تو کسی نے پیدا ہی نہیں کیا، تو وہ کتنی صلاحیتوں والا ہوگا جو خود ہی اپنی ذات میں کامل ہے، کمالات والی ہے. تو انسان کے اندر یہ چیز بھی ہے. اور انسان اپنی زندگی میں نا ایک ایک چیزوں کو بہت پسند کرتا ہے. جو چیز اس کے دل سے جڑی ہوتی ہے وہ ایک ہوتی ہے، باقی خواہشات ہوتی ہیں.
اب آپ اگر کسی مرد سے بھی پوچھ لیں جس نے 4 شادیاں کی ہیں، اس کا رجحان کسی ایک کی طرف زیادہ ہوگا، اس کے دل میں کسی ایک کی طرف زیادہ اس کا دل مائل ہوتا ہوگا، اور باقی جو ہیں وہ یا ضرورت ہوتی ہیں یا خواہشات ہوتی ہیں۔ دل جو ہے نا وہ کسی ایک ہی کے ارد گرد رہنا چاہتا ہے، اور اسی طرح مرد چونکہ قوام ہے، آپ دیکھیں وہ تو آگ لگا دے کہ بھائی اگر اس کی بیوی کسی اور کی طرف دیکھتی بھی ہے تو یا کوئی اور بلا وجہ اس کی بیوی کی طرف دیکھ لے، بیوی شریف ہے، نیک ہے، با پردہ ہے، کوئی اور اس کی طرف دیکھے وہ تو اس سے بھی ہاتھا پائی کرنے پہ اتر آئے۔ اور آپ دیکھیں یہ تھوڑی بہت غیرت ان مردوں کے اندر بھی ہوتی ہے جو اپنی بیویوں کو پردہ نہیں کرواتے۔ اگر کہ ان کی بیویوں کو بھی گور گور کے دیکھ رہا ہو نا، یہ بات انہیں اچھی نہیں لگتی، چاہے بیویوں کے ڈر کی وجہ سے وہ بولے نا کہ بد لحاظ ہے، کیا بول دے گی، کیا اسے اپنے گلے پڑوانا، ورنہ اچھا نہیں لگتا۔ اسی طرح اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، آپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی تیسرا دوسرا آئے، تو یہ چیز انسان کے اندر ہے، اسے 2 چیزیں اتنی خوش نہیں کرتی جتنی اسے ایک کرتی ہے۔ پھر یہیں سے وہ مان لیتا ہے کہ ہاں رب بھی ایک ہے، سرداری کسی ایک ہی کی ہوتی ہے، بیویاں 4 بھی ہوں تو زیادہ کسی ایک ہی کی مانتا ہے۔ کیا توحید انسان کے اندر ہوتی ہے؟ جی ہوتی ہے، اس کی فطرت میں موجود ہے، اور فطرت وہ چیز ہوتی ہے جو کبھی نہیں بدلتی، ختم نہیں ہوتی، کم از کم آپ اس کو دبا سکتے ہیں، فنا نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کے اندر ایک اللہ کو ماننے کی صلاحیت پہلے سے موجود ہے، لیکن ماحول، معاشرہ، خواہشات اسے دبا دیتے ہیں۔ انسان کیسے پہچانے کہ اس کے اندر توحید ہے؟ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کوئی ایسا شخص جو مسلمان ہی نہیں ہے، جس نے کبھی ماننا ہی نہیں کہ کوئی رب ہے معاذ اللہ، اور جب وہ اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے تو وہ کیسے مانے کہ ہاں بھائی کوئی رب ہے؟ اولاً مشکل وقت میں اللہ کو یاد کرنا۔ جب انسان کی زندگی میں کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے آپ سے ایک عیسائی عورت کے بارے میں آپ کو بتایا تھا نا، اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرے، الحمدللہ وہ مسلمان ہے، لیکن وہ عیسائیت میں تھی لیکن ایتھیسٹ تھی۔ اور اس لڑکی نے دین کیسے قبول کیا، اسلام کیسے لائی، وہ اللہ کو کیسے اس نے کلمہ پڑھا؟ جب اس کی زندگی میں کوئی مصیبت آئی تو اس نے کہا میں نے سنا، مجھے لگا کوئی ہے، لہٰذا جب وہ کہتی ہے کہ میں نے اللہ کو پکارا تو مجھے ایسے لگا کسی نے مجھے جواب دیا ہو، کسی نے مجھے تھام لیا ہو۔ تو یہی ہر انسان کا حال ہے، کسی مومن کافر کا یہاں پہ کوئی نہیں ہے الگ فرق۔ ہر شخص جو مصیبت میں ہوتا ہے وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، یہ مشکل وقت میں اس کی نشانی ہے، نہ چاہتے ہوئے اس کے دل، اس کے زبان سے اللہ کا نام نکل آتا ہے، او خدایا، جی خدا، اف اللہ، اس طرح کے الفاظ نکل آتے ہیں۔ اس طرح دوسرا معنی، دوسرا انسان کو تب پتہ چلتا ہے جب دل کا سکون صرف اللہ سے ملتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز کے باوجود دل بے چین رہتا ہے، لیکن تھوڑا سا اللہ کا ذکر کر لو تو سکون آ جاتا ہے۔ کبھی آپ نے اس چیز کو دیکھیں؟ آج کل عموماً لائٹ جاتی ہے نا تو بہت زیادہ اندھیرا ہو جاتا ہے، یعنی ہم نے تو اپنی زندگیوں میں اس سے پہلے بھائی اتنا اندھیرا نہیں دیکھا، خاص طور سے رات کے وقت، یعنی بہت زیادہ لائٹ لگی ہوتی ہے اور ایک دم اتنا اندھیرا اور اتنا سناٹا، لیکن آپ اس میں کبھی اللہ کا نام لے کے دیکھیں، واللہ ایسے سکون مل جاتا ہے انسان کو، وہ اندھیرے کی وحشت، وہ خاموشی کی ایک وحشت وہ دور ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمیں بڑی عادت ہے، جیسے پنکھا چل رہا ہے اور کوئی اور چیز چل رہی ہے، مشینری دور ہے، تو خاموشی اب اگر تھوڑی دیر کے لیے ہونے لگے تو انسان کو وہ خاموشی بھی بعض اوقات سوٹ نہیں کر رہی ہوتی، تکلیف دے رہی ہوتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں جب بھی کوئی چیز انسان کو بے چین کرتی ہے اور وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، کیسے اسے سکون آ جاتا ہے۔ میں حیران ہوتی ہوں، کئی چیزیں ایسے ہوتی ہیں انسان کہتا ہے اس بار نہیں بچوں گی، یہ غم تو لگ گیا میرے دل کو زخمی کر کے، اس نے ختم کر کے چھوڑنا، اللہ معاف کرے،
لیکن آپ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، کلاس لیتے ہیں، ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ یہ اصل میں آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے اندر موجود ہے، آپ کا دل اللہ کی یاد سے سکون پائے گا، باقی چیزیں آپ کو غافل کرتی ہیں۔ اور جب بچہ کچھ دیر کے لیے دہانے لگ جائے نا تو وہ بھول جاتا ہے کہ اچھا مجھے کوئی درد ہو رہا ہے۔ عموماً آپ نے دیکھا اگر کسی بچے کو انجیکشن وغیرہ لگ رہا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کو کسی اور چیز میں الجھاتے ہیں، لیکن اس سے کیا ہوگا کہ جو اسے درد ہونا ہے وہ نہیں ہوگا، محسوس تو ہوگا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد ایسا کام کرتی ہے جو سکون دے دیتی ہے۔ اسی طرح شرک سے اندرونی نفرت ہے انسان کو، ہر انسان شرک سے نفرت کرتا ہے۔ کوئی نہیں کہتا کہ بھائی، آپ کو پتہ ہے ہر انسان ایک حد تک یہ چیز بھی ناپسند کرتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی اور بھی ہو۔ یہی وجہ حسد بغض بہت زیادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر انسان کہتا ہے بس میں ہی ہوں۔ یہ بھی اسے بتاتی ہے کہ اس سے شرک سے خود بھی نفرت ہے، وہ اپنی زندگی میں بھی شراکت پسند نہیں کرتا۔ جیسے ہم نے اس سے پیچھے والی مثال میں پڑھا تھا، انسان کا غلام اس کے اپنے بیٹے کی طرح ہی رکھا ہو، لیکن یہ تھوڑی ہے کہ اسے اٹھا کے اپنے کرسی پہ بٹھا دے، قطعاً نہیں۔ اسی طرح عبادت کی طرف کھینچاؤ۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ کسی کے سامنے جھکے، کوئی ایسا ہو جو اکیلا ہو اور وہ اس کی عبادت کرے، اس کی باتوں کا خیال رکھے، اس کے احکامات کو مانے، اس کی باتوں کو ویلیو دے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے، لیکن یہ فطرت پھر مسخ کیسے ہو جاتی ہے؟ کیا ہوتا ہے کہ بھائی ایک کافر گھرانے میں پیدا ہوا بچہ یا ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا بچہ بڑے ہو کے یہ بکنا شروع کر دیتا ہے کہ بھائی کوئی خدا نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ واقعی میں ایسا ہی ہے کہ انسان بک رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تب پیدا کیا، لم یکن شیئا مذکورا، جب اس کا نام و نشان نہیں تھا، کوئی اسے جانتا نہیں تھا۔ اب جو ہی تھوڑا سا سمجھدار ہوا، سب سے پہلے کیا کہنے لگا؟ کوئی رب بھی نہیں ہے۔ یہ ہوتا کیوں ہے؟ اول اس کی وجہ ہوتی ہے ماحول۔ دیکھیں، فطرت ختم نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ یاد رکھیں، دب جاتی ہے، بگڑ جاتی ہے یا مسخ ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی اس کو تھوڑی سی روشنی ملتی ہے، تھوڑی سی ہوا لگتی ہے علم کی، فوراً سے باہر آ جاتی ہے، نکھر آتی ہے۔ ماحول چونکہ بچپن سے جو سکھایا جاتا ہے انسان ویسے ہی بن جاتا ہے۔ آپ کو پنجابی سکھائی گئی تو آپ پنجابی بولتے ہیں، اردو سکھائی گئی تو اردو بولتے ہیں، انگلش سکھائی گئی تو انگلش بولتے ہیں، عربک سکھائی گئی تو آپ عربک بولتے ہیں۔ بچپن میں جیسے انسان کے والدین ہوتے ہیں وہ ویسا بن جاتا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ پھر انسان یہاں پہ سوال اٹھا لے کہ اس میں بچے کا کیا قصور؟ اتنی بڑی بڑی نشانیاں اللہ نے کیوں رکھی ہیں؟ اسی لیے کہ جب باہر سے وہ ان نشانیوں کو دیکھے تو اس کے اندر جو کہیں تو ہی دب کے رہ گئی ہے وہ باہر آ جائے اور وہ اسے اقرار کر سکے، اسے پہچان سکے۔ اور آپ دیکھیں انسان ان چیزوں کی طرف بڑا مائل ہوتا ہے۔ یہ جو پہاڑ ہیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تمام مخلوقات ہیں، انسان ان کی طرف بہت زیادہ مائل ہوتا ہے، اسی لیے کہ جیسے یہ اسے کچھ بتانا چاہتی ہوں، اسے کوئی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ تمہارے اندر ایک چیز ہے، اب وقت آ گیا کہ تم اسے باہر نکالو، اسے پہچانو۔ اسی طرح گناہ، جب انسان بار بار گناہ کرتا ہے تو دل سخت ہو جاتے ہیں، پھر کچھ نہیں سننا چاہتا انسان۔ خواہشات کی پیروی، انسان جب اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگتا ہے تب بھی وہ کسی کو کوئی ویلیو نہیں دیتا۔ وہ کیا کہتا ہے کہ دیکھو بھائی بس اتنا ہی کافی ہے، اور خواہشات کی پیروی کیے چلا جاتا ہے۔ اس کا دل نہیں کرتا کہ وہ اس مزے کو چھوڑے۔ جو سونے میں سکون ہے بھائی، اس کو پھر وہ نماز میں نہیں ملتا۔ اسی طرح شیطان کا وسوسہ غلط کو بڑا خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے، انسان دھوکے میں آ جاتا ہے، فطرت کی آواز
دب کے رہ جاتی ہے۔ تو بہرحال فطرت ختم نہیں ہوگی کبھی بھی، بس آپ یوں کہہ لیں چھپ جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی فطرت کو صحیح کریں یا کسی اور کی صحیح کروائیں، تو اولاً اسے نصیحت کریں قرآن مجید کے ذریعے، نیک ماحول کے ذریعے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے گا کہ وہ توبہ کر لے۔ اچھا، توحید کی ہم نے ابھی جو چیز دیکھی وہ باطنی تھی، ظاہری فطرت بھی ہے، مثلا سچ بولنا، انصاف کرنا، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ یہی وجہ جب آپ جھوٹ بولتے ہیں نا تو آپ بڑے بے چین ہوتے ہیں، اور یہی وجہ کہ آپ کو برائی اچھی نہیں لگتی۔ ہر انسان برائی سے نفرت کرتا ہے، لیکن جیسے ہم نے ابھی پڑھا کہ جب انسان بار بار گناہ کرتا جائے گا تو اس کی ظاہری فطرت مسخ ہو کے رہ جائے گی۔ ہر انسان چاہتا ہے وہ عبادت کرے۔ آپ کو پتہ ہے گانے سننا بھی ہمیں پسند نہیں ہے، بڑی عجیب سی نا بے چینی ہوتی ہے۔ میں نے نوٹ کیا کہیں دور سے بھی آواز آ رہی ہو نا تو ایسے آپ کو سمجھ بھی نہ آ رہی ہو، لیکن تھوڑی بہت آواز آ رہی ہو، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کسی سوچ میں بڑے کھوئے ہوتے ہیں، آپ کو ہوش نہیں ہوتا ارد گرد کیا ہو رہا ہے، اس وقت بھی آپ کو لگتا ہے کچھ عجیب ہو رہا ہے، یعنی مجھے بے چینی سی ہو رہی ہے، جیسے کچھ ایسا ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ اصل میں وہی چیزیں ہیں۔ ہر عورت چاہتی ہے پردے میں رہے، اپنا جسم دکھانا کسی کو پسند نہیں۔ آپ دیکھیں خدا نخواستہ آپ ایک دم سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آیا نا، آپ اپنا دوپٹہ سیدھا کریں گے۔ اگر مثلا آپ کی قمیض تھوڑی اوپر نیچے تھی یا سائڈ سے ٹھیک نہیں تھی، یا آپ کی شلوار پونچھوں سے تھوڑی سی اوپر تھی ٹخنوں سے، کوئی آئے گا آپ فوراً سے اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے۔ لیکن جب آپ روز ایک کام کرتے ہیں پھر وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے، اور اللہ نے آپ پر زبردستی نہیں کی، آپ کو صحیح فطرت پر پیدا کیا ہے، لیکن اب جو چیز آپ اپنے اندر ڈالتے جائیں گے وہ بڑھتی جائے گی، نظر آتی جائے گی، اور جو اندر ہے وہ دبتی جائے گی، اتنا دب جائے گی کہ نظر ہی نہیں آئے گی۔ حتیٰ کہ انسان، عورتیں یہ بھی پسند نہیں کرتی کہ ان کے نیل لمبے لمبے ہوں، الجھن سی ہوتی ہے۔ مجھے تو ایسے ہاتھ دے کے خوف سا آتا ہے، صحیح بات ہے۔ بعض لڑکیاں بڑی سمجھدار ہوتی ہیں، وہ بہت لمبے نہیں رکھتی، وہ اتنے لمبے رکھتی ہیں جتنا ان کا ماس ہوتا ہے، یا اس سے تھوڑا سا آگے رکھتی ہیں، لیکن بڑے احسن انداز میں کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ بھائی ہم کچھ ایسا ویسا کر رہے ہیں۔ اسی طرح کوئی انسان کسی کو دھوکہ دے کے خوش نہیں رہ سکتا، ہر انسان کو بے چینی ہوتی ہے کہ میں نے اسے دھوکہ کیوں دیا۔ یہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں فطرت پر پیدا کیا ہے، اور ہماری فطرت میں یہ جھوٹ بولنا یہ چیزیں نہیں رکھیں۔ یہ تو بعد میں انسان جب اپنے مفاد کو پہچانتا ہے پھر وہ کہتا ہے جو ہاتھ لگتا ہے لگاتے جاؤ بس۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا، اللہ کے بنائے ہوئے کو کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان کو اللہ کے بارے میں بتایا جائے اور وہ کہ میں تو جانتا ہی نہیں، وہ جانے گا، پہچانے گا، اور پھر وہ اس کا انکار کر دے گا۔ یہاں جو اصل میں لخلق اللہ کی بات ہے وہ ظاہری شکل و صورت نہیں ہے، وہ ہے انسان کے اندر توحید کی تمنا، شرک سے نفرت، اور اچھائیوں کو اپنانا اور برائیوں سے نفرت۔ اور اسی طرح آپ اگر اس کو ظاہری معنوں میں لیں تو اللہ نے سب کو انسان بنایا۔ اب انسان اپنے آپ کو انسان سے کتا بنا رہا ہے، بلا بنا رہا ہے، کوئی ٹوائے بنوا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اپنی مرضی سے کر رہا ہے۔ اللہ نے تو اصل میں بنایا تھا، آپ نے خود اپنی شکلیں بگاڑی۔ اللہ نے تو زیادتی نہیں کی نا۔ اللہ نے آپ کی سکن میں چاہے کالا رنگ بھرا، سانولا بھرا، لیکن اس کو اتنا پیارا اور ایک نیچرل اس کے اندر گلو رکھا، اتنی سافٹ سی، لیکن آپ نے لگا کے کریمیں اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ خدا نخواستہ واللہ
الحمدللہ مجھے اس چیز کی بڑی پہچان ہے. اگر آپ میں سے بھی کوئی میرے سامنے آئے اور اس نے بڑی کریمیں لگائی ہوں تو مجھے اندازہ ہو جائے گا. ایسے شخص کے چہرے سے نا عجیب سا خوف اور ایک عجیب سی وحشت آتی ہے. یعنی آپ کو ایسے چہرے سے انسیت محسوس نہیں ہوتی کبھی بھی. آپ کو عجیب سا خوف سا آتا ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو فطرت ہے، جو اللہ نے دی ہے ہمیں، اس سے کوئی بھی بدل نہیں سکتا. یہی سیدھا دین ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں ایسا ہی بنایا ہے، لہٰذا اس پر رہو اور اپنی تربیت اسی طریقے سے کرو جو صحیح ہے. یہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسی فطرت کو جو ہمارے اندر رکھی تھی اسی کے مطابق قرآن مجید نازل کیا. لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے، نہیں جانتے، کیونکہ وہ اسلام سے اور توحید سے ناواقف ہیں اور کبھی بھی جاننے کی کوشش نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ اللہ عز و جل نے پھر ان کو زبردستی ہدایت نہیں دی. جیسے اگر آپ لوگ پیچھے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا فَمَن يَهْدِ مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، اس کا یہ بھی معنی ہے. اللہ نے فطرت بھی بتا دی، سارا کچھ کر دیا، لیکن اب اگر کوئی نہیں ماننا چاہتا تو اللہ کسی پر زبردستی نہیں کرے گا. کسی پر بھی وہ زبردستی نہیں کرتا. اس نے آپ کو بتا دیا، یہ بھی بتا دیا کہ تمہارے اندر کیا رکھا ہے. اب اس کے بعد تمہاری اپنی ذمہ داری ہے کہ تم کیا کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کیا کریں کہ یا رب ہمیں فطرت پر رکھ اور فطرت اسلام پر ہی ہمیں خیر اور عافیت کے ساتھ موت دینا، ہمارا اسی پر خاتمہ کرنا. پھر آپ اس کی برکتیں اپنی زندگی میں دیکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سے اپنے دین کا بہترین کام لے اور ہمیں ضائع ہونے سے بچائے. طالبات، آپ لوگوں کا یہ ہوم ورک ہے کہ آپ نے لازماً اپنے بارے میں سوچنا ہے، محاسبہ کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے کہ میرے اندر کیا فطرت ہے، کیا میں فطرت پر ہوں یا میں نے اس کو دبا دیا ہے، اور میرا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے میں نے فطرت کو دبا دیا ہے. کیا میرے اندر کبھی یہ چاہ پیدا ہوئی ہے کہ میں اللہ کو جانوں؟ اگر یہ چاہ پیدا ہوئی ہے تو اس مین میں فطرت پر ہوں. اور اگر مجھے کبھی یہ شوق نہیں ہوا کہ میں اللہ کو دیکھوں یا اللہ سے بات کروں یا اللہ کو جانوں تو اٹس مین میں اپنی فطرت کو ختم کر چکی ہوں. پھر اس کے بعد دوبارہ سے اپنی فطرت کو درست کرنے کے لیے وہی کام کریں جو آج ہم نے پڑھے، نماز، قرآن مجید وغیرہ، توبہ کرنا، اللہ کے قریب ہونا، غور و فکر کرنا. بارک اللہ فیکن. الہ العالمین ہم سب سے راضی ہو جائیے. ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یا رب آپ نے ہمیں صحیح اور درست فطرت پر پیدا کیا اور آپ نے ہمیں بنانے میں یا ہمیں فطرت پر رکھنے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی. الہ العالمین آپ نے ہر وہ علم، ہر وہ بات ہم تک پہنچا دی جو ہمارے لیے ضروری تھی. بس اب ہمیں توفیق دیجیے کہ ہم اپنی فطرت پر زندہ رہ سکیں، اسی پر زندگی گزار سکیں اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو خیر اور عافیت کے ساتھ. واللہ یا رب اس چیز سے بہت خوف سا آتا ہے کہ ایک دن آپ کے سامنے حاضر ہونا ہے. فطرت بھی ہمارے اندر موجود ہے، علم ہمارے ارد گرد رکھ دیا گیا اور نشانیاں ہمارے آس پاس وافر مقدار میں موجود ہیں. اگر آپ نے سوال کر لیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ یا رب ہمارے حساب کتاب کو آسان کرنا، اتنا آسان کہ آپ لے ہی نہ اور فقط اتنا فرما دیں کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا خیر اور عافیت کے ساتھ. الہ العالمین ہمیں وہ زندگی گزارنے کی توفیق دیں جو آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ گزارے. یا رب ہمیں توفیق دیں کہ ہم اپنے ہر عمل کو، ہر نیت کو، ہر کام کو، ہر عبادت کو آپ کے لیے خالص کر لیں. یا رب ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت سے بچانا، اور آخرت کی ذلت سے تو بہت زیادہ بچانا.
ایسا نہ ہو کہ دنیا میں کوئی ہمیں اچھے نام سے جانتا ہو جبکہ آپ کے ہاں ہمارا نام اچھے لوگوں میں نہ ہو۔ یا رب اس چیز سے ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں۔ الہ العالمین ہمیں وہ محبت دیجیے جو تہجد کے وقت اٹھنا آسان کر دیتی ہے۔ ہمیں وہ محبت دیجیے اپنی خیر سے جو گرمیوں میں پردہ کرنا آسان کر دیتی ہے۔ ہمیں اپنی وہ محبت دیجیے الہ العالمین جو قرآن مجید کو سمجھنا آسان کر دیتی ہے۔ ہمیں اپنی ایسی محبت دیجیے الہ العالمین جو آپ کے راستے میں پیدل چلنا بھی آسان کر دیتی ہے۔ الہ العالمین ہمیں وہ محبت دیجیے کہ جو پورے کے پورے انسان کو آپ کی مرضی کے مطابق ڈال لیتی ہے، خیر اور عافیت کے ساتھ۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم۔